Sayyid Sajid Pasha Qadri, famous scholar. Like, share and subscribe now. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Al-Mustaghath ila Hazratillahi ta'ala. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا ناپاکی میں عورت نیاز کا کھانا بنا سکتی ہے یا نہیں بنا سکتی؟ معزز سامعین و ناظرین کرام، بہت ساری دفعہ یہ دیکھا جاتا ہے اور مجھ تک بھی کئی باتیں پہنچی اور میں نے کئی مقامات پر یہ دیکھا ہے کہ جب عورت ناپاکی کی حالت میں ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ایک ایسا فعل کیا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ ایسے معاملات اور اس طریقے سے اس سے پیش آتے ہیں خود گھر والے، جیسے کہ وہ کوئی اچھوت ہو اور جس کو چھونے سے جو ہے بیماری یا جس کو چھونے سے انسان ناپاک ہو جاتا ہے، ایسے معاملات جو ہے لوگوں میں دیکھے جاتے ہیں۔ اور بہت سارے مقامات پر میں نے خود دیکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی 11ویں شریف ہو رہی ہے تو ویسی عورتوں کو بلایا نہیں جاتا گھر میں، اور اگر کوئی اور دوسرا خوشی کا کام ہو رہا ہے تو وہاں پر بھی نہیں بلایا جاتا۔ تو اس طریقے سے ایسے معاملات کرتے ہیں کہ جو شریعت اسلامیہ سے دور دور تک جن کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو آج آپ اس ویڈیو میں جانیں گے کہ کیا ناپاکی کی حالت میں نیاز کا، 11ویں کا، 12ویں کا اور دیگر جو متبرک کھانے ہوتے ہیں وہ عورت بنا سکتی ہے یا نہیں بنا سکتی، اور کھا سکتی ہے یا نہیں کھا سکتی۔ عورت کی ناپاکی کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں اور ہوتی ہیں، ایک تو جنابت اور حیض و نفاس۔ اگر ناپاکی حالت جنابت کی وجہ سے ہے تو بہتر ہے کہ جتنا جلد ہو سکے غسل جنابت کر لے۔ غسل جنابت میں بلا وجہ تاخیر کرنا یہ ناپسندیدہ ہے، اور اتنی تاخیر کرنا کہ ایک نماز کا وقت گزر جائے حرام اور سخت گناہ ہے۔ یعنی جنابت سے مراد جب میاں بیوی آپس میں ملے یا دونوں پر جو ہے غسل جب فرض ہو جائے تو ایسی صورت میں جتنا جلدی ممکن ہو سکے وہ غسل کر لیں۔ زمانہ جاہلیت اور خاص کر یہودیوں کے معاشرے میں عورت ایام مخصوصہ میں بہت نجس سمجھی جاتی تھی، جو آج جن گھروں میں یہ معاملات ہو رہے ہیں کہ جب کوئی نیاز کا معاملہ ہوتا ہے یا 11ویں کا یا 12ویں کا، تو آپ دیکھیے ایسی عورتوں کو بلایا بھی نہیں جاتا، نہ جو گھر میں ایسی عورتیں ہوتی ہیں انہیں ایک گھر میں جو ہے بند کر دیا جاتا ہے کہ تم جو ہے یہ کھانا نہیں پکاؤ گی، تم اس روم میں نہیں آ سکتی۔ تو یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، اور یہ یہودیوں کے معاشرے میں اس طریقے کے معاملات کیے جاتے تھے کہ ایام مخصوصہ میں عورت کو نجس، ناپاک اور منحوس سمجھا جاتا تھا، اور ایام مخصوصہ میں اسے ایک روم میں بند کر دیتے تھے، کمرے میں، نہ وہ کسی چیز کو ہاتھ لگا سکتی تھی، نہ کھانا پکا سکتی تھی، اور نہ کسی سے مل سکتی تھی۔ لیکن اسلام کے معتدل نظام نے ایسی کوئی چیز باقی نہیں رکھی۔ شریعت اسلامیہ میں حیض و نفاس کی وجہ سے صادر ہونے والی ناپاکی میں عورت نماز، روزہ، طواف کعبہ، مسجد میں جانے، مباشرت کرنے اور تلاوت کلام پاک کے علاوہ تمام امور انجام دے سکتی ہے۔ اس لیے باقی تمام امور اس کے لیے جائز ہیں، یہاں تک کہ ذکر اللہ اور درود شریف اور دیگر دعائیں وغیرہ بھی وظائف کی نیت سے وہ پڑھ سکتی ہے۔ درود و سلام بھی پڑھ سکتی ہے، وظائف بھی پڑھ سکتی ہے، ذکر خدا و ذکر رسول بھی ذکر کی نیت سے، وظائف کی نیت سے کر سکتی ہے۔ لہٰذا حیض و نفاس کے دنوں میں عورت کے لیے کھانا پکانا، کپڑے دھونا اور دیگر گھریلو خدمات انجام دینا یہ بالکل جائز ہے، جیسا کہ اس کی دلیل ہمیں حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملتی ہے۔ یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں بھی ہے، اور سنن ابی داؤد میں بھی حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد میں سے مجھے فرمایا، چونکہ حجرہ عائشہ جو ہے وہ مسجد سے بالکل اٹیچمنٹ تھا، پردہ ہٹاتے تو آپ حجرے میں تشریف لے آتے، اور جب پھر پردہ ہٹاتے تو آپ حجرہ عائشہ میں تشریف لے جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مصلی جائے نماز اٹھا کر مجھے دے دو۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حائضہ ہوں، یعنی میں ناپاکی کی حالت میں ہوں، میں حیض کی حالت میں ہوں، ایام مخصوصہ میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا حیض تمہارے ہاتھ میں تو نہیں ہے، یعنی تمہارے ہاتھ تو نجس نہیں ہے، ناپاک نہیں ہے، تمہارے پیر تو ناپاک نہیں ہے، تو جو ناپاک جو چیز ہے حضور نے اس کی طرف اشارہ کر کے فرما دیا کہ تمہارے ہاتھ میں تو حیض نہیں ہے، بلکہ تم ہاتھ سے اٹھا کر مصلی دے سکتی ہو۔ حاصل کلام یہ ہے، جیسا کہ آپ نے حدیث مبارکہ کو سماعت کیا اور دیگر جو ہے آپ نے فقہاء کرام کی باتوں کو بھی آپ نے سماعت کیا، تو ایام مخصوصہ میں
یعنی کہ ناپاکی کی حالت میں عورت جو ہے وہ نیاز کا کھانا بنا بھی سکتی ہے، نیاز کا کھانا کھا بھی سکتی ہے، نیاز میں شرکت بھی کر سکتی ہے۔ جن گھروں میں اس طریقے کے معاملات ہوتے ہیں کہ وہ عورتوں کو ایک روم میں بند کر دیتے ہیں، انہیں آنے نہیں دیتے، انہیں نجس سمجھتے ہیں اور انہیں جو ہے منحوس سمجھتے ہیں، اور انہیں جو ہے بالکل اس طریقے سے ان کے ساتھ ایک معاملہ پیش کرتے ہیں کہ جیسے کہ وہ کوئی ایک منحوسیت کے شکار ہو چکے ہوں، تو یہ زمانہ جاہلیت میں یہودیوں کا طریقہ تھا، یہ اسلام اس کی تعلیم ہرگز نہیں دیتا۔ تو اس بات کو آپ یاد رکھیں، چاہے وہ جس فاتحہ کا بھی کھانا کیوں نہ ہو، عورت اگرچہ ناپاکی کی حالت میں ہے وہ کھانا بنا بھی سکتی ہے، دعوت میں شرکت بھی کر سکتی ہے اور وہ کھانا کھا بھی سکتی ہے۔ واللہ عالم رسول عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مزید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو ابھی لائک اور ہمارے یوٹیوب چینل سید ساجد پاشا قادری کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔